دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت سخت الفاظ برداشت کیے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں، والد والدہ چچا کوئی بھی، نو پرابلم، ریوارڈ ہے انشاءاللہ. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا، اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری، تقریباً ایک ہفتہ طائف میں رہے، روایات میں آتا ہے تقریباً ایک ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت، سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، مسجد عدس، حضرت عدس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لی. کرسچن سلیو تھے حضرت عدس، تو وہاں اب انہوں نے مسجد عدس بنائی ہے، چھوٹی سی مسجد. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ گیو اپ ایون دو ان کے ساتھ اتنی زیادہ دکھی انسیڈنٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو تو دعوت پیش کروں نا. اتنا فوکس، اتنا زیادہ سیلف ڈریون یہ کوئی انسان نہیں دنیا میں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو خیر ایک ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی ان مارکیٹس میں دعوت دیتے رہے. وہ مارکیٹس بھی میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ، اب تو بہت ماڈرن بنا دی انہوں نے. تو اس ایک ہفتے میں شاید کوئی ایک آدھا بندہ اس کی توجہ اس طرف آئی، باقی سب نے ریجیکٹ کیا. وہ ایک آدھا بندہ اس طرف توجہ کر ہی رہا تھا تو تب یہ واقعہ پیش آیا پتھراؤ، کیونکہ پھر وہ ان سے برداشت نہیں ہوا. وہ اتنے زیادہ ایگوئسٹک لوگ تھے کہ ایک بندہ ان کی بات کھڑا ہو کے کیوں سن رہا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ پورا واقعہ بتاتے ہیں نا کہ پھر کیا کیا کہ انہوں نے کچھ بینڈیٹس کو ہائر کیا، وہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں پیسے پوسے دے کہا کہ اس کو جو ہے نا نکالو، یہ تو اس طرح سے نہیں جا رہا. تو پھر ان خبیث لوگوں نے، بدقسمت لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیٹ تک لہو لہان ہوئے. اور بچے جو ہے وہ پیچھے لگائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمارے نبی کو ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہے بچے. تو بہت ہی اسٹیٹ آف شاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے. بلکہ میں آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود بتایا کہ I didn't know where I was until I reached کرن الصعلب. یہ وہاں پہ کوئی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مطلب اتنا اسٹیٹ آف شاک تھا، خود تو نہیں بیان کیا لیکن واضح ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جب شوق میں ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے اکثر لوگوں کو جب ٹراما ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں بیٹھے ہوئے یا وہ کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. کئی بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے نبی نے خود کہا کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہمارے نبی کا سٹیٹس بھی بلند کرنا تھا، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سے لیسنز ہیں. تو بعد میں دیکھیں وہ فرشتوں نے کہا بھی کہ اس کو کچل دیتے ہیں. حضرت جبرائیل کے لیے کیا مشکل ہے، ایک پر مارے پوری بستی الٹ جاتی ہے. لیکن ہمارے نبی کی بصیرت کہ نہیں، یہاں سے اچھے لوگ آئیں گے. اور یہ اصل میں یہ جگرا، یہ کریج ہے. تو اس مومنٹ پہ پازیٹیو رہنا، اس مومنٹ پہ جب پیک پر آپ پہ غم آیا، یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈر جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیشہ وائز ڈیسیجنز لیتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. طائف کے علاقے سے بہت سے ائمہ اکرام آئے، اور حضرت ابن عباس بھی اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں طائف میں سیٹل ہو. وہاں مسجد ابن عباس بھی ہے، اور ان کا جو ہے وہ قبر بھی وہیں پر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. مفسر قرآن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسنل ریونج کے لیے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے ضرور لوگ ایسے اٹھائے گا. وہ دعا جو ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے اس درخت کے نیچے اور رو کر انہوں نے اللہ سے، اب دیکھیں اس میں کتنی بے بسی، اور اس دعا میں کتنی اللہ تعالیٰ سے کلوز ایفیلیشن واضح ہو گئی، کلوز ایفیلیشن. او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپلیسنس اینڈ لونلینس بفور مین. اے اللہ میں صرف تیرے سامنے اپنی کمزوری کی، جو طاقت کے حوالے سے میری کمزوری ہے، ظاہر ہے مینٹل اسٹرینتھ کے حوالے سے، فزیکل اسٹرینتھ کے حوالے سے جو کمزوری ہے، اینڈ مائی ہیلپلیسنس، اپنی بیچارگی اور اپنی لونلینس بفور مین، صرف تیرے سامنے شیئر کرتی. یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. یہ دعا کے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے.
اللہ تعالیٰ کو اس کی مرسی کا واسطہ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹو ہوم ڈو یو لیو ود می, لیو می, اے اللہ کن کے حوالے کرتا ہے مجھے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی محبت, کتنی ایفیلیشن آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے جا کر بات کریں کہ اللہ کیا میں اس طرح زندگی بسر کروں. کہیں اللہ کو کہ اللہ کیا میں ڈی موٹیویشن میں, کیا تیرا بندہ انرجی لیس زندگی گزارے گا, کیا تیرا بندہ جو ہے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آئے گے یہ الفاظ, آئی ایم شیور اباؤٹ. تو کہا اے اللہ کن کے حوالے کرتا ہے مجھے. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی, اے اللہ ایسے شخص کے حوالے کرے گا جو اسٹرینجر ہے, جو مجھے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائے گا. اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو whom you have given ultimate power over me, سبحان اللہ, یا مجھے ایک ایسے رشتہ دار کے حوالے کرے گا جو مجھ سے اوپر ہے پاور میں اور جو مجھے اوور پاور کر جائے گا. ابو لہب کی طرف اشارہ, اللہ اکبر, یعنی کھل کے کوئی بات نہیں چھپائی. حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے, آپ کی دل کی بات پتا ہے, لیکن نہیں کہا اللہ ان کے حوالے کر دے گا مجھے. ایز لانگ ایز, پھر کہا اے اللہ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیز ود می نتھنگ ایلس میٹرز, اے اللہ جب تک تو راضی ہے کچھ میٹر نہیں کرتا. یعنی رو بھی رہے ہیں, شکایت بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں اکنالج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بس تو راضی رہ, لیکن یہ کہ یہ میرا دکھ ہے. اور پھر کہا except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ اگر تو مجھے پروٹیکٹ کرے گا, اگر تیری طرف سے ہیلپ آ جائے گی اور تو میرے لیے آسانی پیدا کرے گا, تو یہ میرے لیے زیادہ بلاوٹ ہے, یہ میرے لیے زیادہ ایزی ہے. اپنا وہ دعا بھی بتا دی, ٹھیک ہے نا, آسانی مانگی ایٹ دی اینڈ. او اللہ I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تیرے چہرے کا جو نور ہے, جو کہ لائٹ ہے اصل میں اس میں پناہ چاہتا ہوں. اب یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ کو اس کے اسماء و حسنہ کا ایٹریبیوٹس کا واسطہ دینا یہ دعا کو بڑا پاورفل بناتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے ناموں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ اللہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اور میں آپ کے چہرے کا جو نور ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں, اور اس چہرے کے نور کی وجہ سے جو ہے وہ ڈارکنیس جو ہے وہ دور ہوتی ہے, اس لائٹ کی وجہ سے, اور تمام دنیا میں ہدایت ہوتی ہے. اینڈ آئی سیک ریفیوج ان یور فیس دیٹ یور اینگر کمز ڈاؤن, اور میں اس سے پناہ چاہتا ہوں, آپ کے چہرے کی پناہ, کہ اللہ آپ کا غضب جو ہے وہ یہاں پر آئے. اٹس یور رائٹ ٹو کریٹیسائز انٹل یو آر کنٹینٹ, اے اللہ آپ کا رائٹ ہے, جو آپ کریں, آپ کسی کو کریٹیسائز کریں, آپ کسی کو دیں نہ دیں, یہ آپ کا رائٹ ہے اللہ. And there is no power, no change except with you and through you. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ no strength, no power except